چائنا کے بارے میں کہتے ہیں. اب ہم نے دیکھا کہ 4-5 ملکوں کی جب ہم بہت مثال دیتے ہیں، کوریا کی، ملائیشیا کی، جاپان کی، ایون چائنا کی، یہ 5-4 ملک جو ہیں یہ ترقی کیوں کر گئے؟ اس لیے کہ پچھلے 50 سال میں، 60 سال میں، 70 سال میں کوریا وار کے بعد کوریا نے جنگ نہیں کوئی لڑی، اور جاپان نے ورلڈ وار کے بعد کوئی جنگ نہیں لڑی، اور چائنا کسی جنگ میں کودا ہی نہیں. اور آپ ملائیشیا کو بھی دیکھ لیں، پرامن سا ملک ہے. 62 میں چائنا کی تھوڑی بہت وہ دیکھیں، وہ تو انڈیا کے ساتھ ایسی سرحدی جڑپ ہے نا جی. اچھا، اور اسی طرح آپ بنگلہ دیش کی جب ہم مثال دیتے ہیں تو آپ بنگلہ دیش کو یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش تنازع سے بچ کے ترقی کر گیا ہے. اس کی ترقی کرنے کی اور کوئی یہی جو سٹف پاکستان میں ہے، برما کے ساتھ اس کا پنگا لینے کا پورے امکانات موجود تھے، لیکن اس نے نہیں لیا. لیکن یہ ہے کہ جب کوئی ملک ترقی کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ تنازعات سے بچتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ریجنل تعلقات میں ایک سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. ہم جانتے ہیں کہ بھارت کے بارے میں ابھی راؤ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ 70 سال میں آپ کشمیر میں کس جگہ میں بھارت کو واپس لا سکیں. آج بھی میرے اپنے خیال کے مطابق ہمیں بھارت کی خارجہ پالیسی کا تعاقب نہیں کرنا، اس کے راستے پہ نہیں چلنا. وہ کشیدگی اگر چاہتا ہے تو ہم نے کشیدگی سے باہر آنا ہے. پاکستان کی ترقی کا، پاکستان کی بہتری کا، معاشی ہو. ہم اس خواب میں سے، اس غلط فہمی میں سے کیسے نکلیں کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان سینٹرک اس کی ساری پالیسیز ہیں؟ ہمیں تو باقاعدہ یہ خواب دکھایا گیا ہے، ہمیں تو یہ باور کروایا گیا ہے. اس کے لیے دیکھیں نا، اس کے لیے ہمیں ریئلسٹک اپروچ لینا ہوگی. اگر نہیں آئے گی تو پھر ہمارا یہی حال رہے گا، اور ہم اسی طرح سے اپنے اخراجات میں اسی طرح سے اضافہ کریں گے جس طرح ہم تعاقب میں پیچھے لگ کے اس کے پیچھے اسی میں چلتے ہیں. سو یہ چیزیں ہمیں دیکھنا یہ پڑیں گی کہ ہم نے پچھلی جو پالیسیز ہماری تھیں اس سے ہم نے حاصل کیا کیا. جہاں جہاں ہمارا فیلئر ہے، ایک قدم، ایک لہجے کے لیے، ایک لمحے کے لیے ٹھیک ہو جائے اور پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ ہم کیا لے کے کیا چل رہے ہیں. اگر ہم اس میں سے کچھ نہیں وصول کر سکے تو ہمیں یہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو چیزیں ہم کہتے ہیں کہ جو ہم کبھی فلسطین کا مسئلہ، ٹھیک ہے، فلسطین کا مسئلہ اسلامی ممالک کا مسئلہ ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا ہم اس ایک بوسنیا چیچنیا تک بھی چلے جاتے ہیں، ہم بوسنیا چیچنیا تک بھی چلے جاتے ہیں، ہم برما کا معاملہ بھی ہم سر پہ اٹھا لیتے ہیں، اور ہم آج تک اگر کبھی بات نہیں کر سکے تو جو سنکیانگ میں غور کے بارے میں ہوتا ہے اس کے بارے میں ہماری بات کرنے کی پھر ضرورت نہیں رہتی. ہمارے پھر بلوچستان کے مسنگ پرسن کی پھر لوگ باتیں کرتے ہیں. سو اس لیے یہ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ایک ریئلسٹک اپروچ حکومت لے. میرے اپنے خیال کے مطابق اگر اس پالیسی کو، ہم داخلی پالیسی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہمارے بہت سے مسائل، آپ یہ یاد رکھیں، دہشت گردی سمیت ہمارے بہت سے مسائل وہ ہیں جو ہماری سرحدوں سے داخل ہوئے ہیں، اور اس کی ذمہ داری اور ہم نے داخل ہونے دیے. ہم پہ ذمہ داری اس کی آتی ہے. ہم نے ہی ان کو اجازت دی، ہم ہی معاملات میں جا کے انوالو ہوتے رہے، اور وہ ساری آگ جو ہے ہمارے گھر میں ہے. جو معاشی جو ترقی نہ کرنے کی ایک بڑی ریزن دیکھیے نا، وہ یہی ایک مسئلہ بن گیا 20-25 سال میں، 30 سال میں یہی ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے. ہم نے کھیت تیار کیا کہ اس کھیت سے جو فصل اگے گی وہ اس کی ہوائیں افغانستان کو جائیں گی، الٹی ہوا بھی چل پئی سے وہ ہماری طرف بھی ہوائیں آنی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، اور وہ اب ہم اس بات پہ چیخ رہے ہیں اور آپریشن کر رہے ہیں وہاں پہ. بھٹی صاحب، پہلے تو سیکٹر میں تو ہم نے اکانومی کو تھریڈ بیرلی ڈسکس کر لیا. فارن پالیسی بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت. اگر ہم دیکھیں تو مشرق میں انڈیا نے کشمیر کے سٹیٹس تبدیل کر کے ایک قسم کا ہمیں چیلنج دیا ہے، اور ہم کچھ نہیں کر سکے اس کے اوپر، نہ سفارتی طور پہ بھی اور نہ گراؤنڈ کے اوپر بھی. اور افغانستان کے اندر نیگوسیشن جاری ہیں، امریکہ نے وہاں سے وڈرا کرنا ہے. امریکن جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ جلد از جلد یہاں سے نکل جائیں، اور نکل کے وہ جا کے وہاں پہ جس بھی حالت میں، جیسے انہوں نے پہلے کیا تھا روس کی دفعہ، وہ ایک اور چیلنج ہے. تیسرا یہ ہے کہ اب ہم نے اپنے آپ کو اتنا نیچے کر لیا کہ ہم $3 ارب کے ادھار کے عوض ہم کوالالمپور جو ہے اس میں نہیں جا پاتے. کوالالمپور سمٹ جو ہوتی ہے، جو کہ اگرچہ ہماری ایڈوائز پہ بلائی گئی ہوتی ہے، اور ابھی تک OIC جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کرنے کے علاوہ کشمیر پہ کچھ نہیں کر رہا. اور ہمیں جو بڑا انہوں نے دلاسا دیا نا کہ چلیں آپ کوالالمپور نہیں گئے تو چلیے اپریل میں جا کے ایک اجلاس بلائے دیتے ہیں آپ کو، اس میں آپ کشمیر ڈسکس کرا لیجئے. تو ہم خارجہ حوالے سے کافی پیچھے چلے گئے ہیں. اس سے بہتری کیسے لائیں، ہم آگے کیسے بڑھے سکتے؟ ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ کسی بھی ملک کی کوئی فارن پالیسی نہیں ہوتی، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ فارن ریلیشنز ہوتے ہیں، اور وہ ان کے کور نیشنل انٹرسٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں.
یہ کیسنجر نے بہت پہلے کہا تھا، تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں. صحیح. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے آپ اپنی فارن پالیسی کو کسی بھی وقت جو ہے تبدیل کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتی ہے فلیکسیبل ہوتی ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی چیز جو ہے ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے، کس وقت کون سی چیز، کس وقت کون سی چیز. اتفاق سے ہم انتہائی جذباتی، اور ہمارا مجموعی جو ریاکشن ہے کسی بھی پالیسی، کسی بھی ایشو کے اوپر، انٹرنیشنل ایشو کے اوپر، وہ ایموشنلزم کی بنیاد پہ ہوتا ہے، ریشنلزم کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. جب ریشنلٹی اسٹیٹ پالیسی کے اندر پیچھے ہٹنا شروع ہوتی ہے اور آپ صرف اور صرف ایموشنلزم کے اوپر بڑے بڑی چیزوں پہ ڈیسائیڈ کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر سوائے ہزیمت کے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا. میں اس کی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، کیونکہ میں میڈیا میں لکھتا بھی ہوں. کشمیر ایشو کو ہم نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا، رائٹلی سو، ہمارا رائٹ ہے کہ ہم کشمیر ایشو پہ بات کریں، لیکن کیا ہماری فارن پالیسی کی وجہ سے انڈیا کی ٹورڈز کشمیر پالیسی جو ہے وہ ایک دن کے لیے تبدیل ہوئی؟ دی آنسر از نو. آپ کا جو کشمیر ہے، جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، اس کے اندر جو پہلے دن انہوں نے حالات پیدا کیے تھے آج بھی وہی ہیں. جی بالکل. تو ہمیں ٹھنڈے دل سے، انتہائی اطمینان سے سوچنا چاہیے کہ نی جرک ریاکشن سے فارن پالیسیز، فارن ریلیشنز نہیں چلتے. یہ ایک کنسسٹنٹ ریویو کی چیز ہونی چاہیے کہ کون سی چیز اس وقت ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے، کون سی چیز ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. اور اس کے لیے ایموشنل نہ صرف ہوا نہ جائے بلکہ ایموشنلزم پیدا بھی نہ کیا جائے. ایگزیکٹلی، بڑی خوبصورت بات کی ہے آپ نے. میں اس گورنمنٹ کو ایک چیز پلس سمجھتا ہوں، یہ جو انہوں نے ابھی ناروبال میں کیا ہے، یہ پلس پوائنٹ ہے سکھوں کے لیے کہ ہم نے پوری سکھ جو کمیونٹی ہے اکراس دا گلوب، ہم نے اس میں اپنی گڈ ول ایک کریٹ کی ہے. اٹس اے ویری کیلکولیٹو موو. جہاں بھی جس بھی طبقے نے، جس بھی ادارے نے یہ کروائی ہے، آئی تھنک کہ اس سے پاکستان کا امیج کم از کم ایک انٹرنیشنل لیول پہ تھوڑا سا بہتر ہوگا. اب میں دوسری طرف آتا ہوں. افغانستان کا آپ ذکر کریں تو پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں، جس میں انٹلیکچوئلس بھی ہیں، ریٹائرڈ آرمی آفیسرز بھی ہیں، ریٹائرڈ ہمارے انٹیلیجنشیا کے لوگ بھی ہیں، وہ ایک خاص چیز آپ کو خاص زاویے سے بتانا شروع کرتے ہیں کہ جی فلاں آپ طبقے کو سپورٹ کریں، آپ کو بڑا ڈیویڈنڈ ملے گا، وہاں بہت بڑا ایک رائچیس ایک کام ہو رہا ہے، ریلیجسلی جہاد ہو رہا ہے، آپ بڑے فائدے میں رہیں گے. آج کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی 15-20 سال پہلے کی عرض نہیں کر رہا. اب ایشو یہ ہے کہ ہم نے افغانستان کی جنگ کو اپنے گھر میں منتقل کر دیا. یہ ٹیررزم کی اگر روٹس دیکھیں تو جہاں سے نکلی ہیں اس میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس میں افغانستان کا ایک پورشن نہیں ہے. وہ روٹس بھی وہاں ہیں اور ہمارے اندر بھی موجود ہیں. اب ہم انتہائی شدت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اندرونی دہشت گردی کو ہم نے ختم کرنا ہے. ہم یہ نہیں بتا رہے لوگوں کو کہ اندرونی دہشت گردی ہماری فارن پالیسی کا ڈائریکٹ ڈیویڈنڈ ہے. ڈائریکٹ ہمیں جو نقصان پہنچنا تھا یہ چیز اس کی ریشو میں ہمیں لے کے آئی ہے. مان نہیں رہے ہم لوگ، کسی صورت میں نہیں مان رہے. پوری دنیا جو کہتی ہے، یعنی رضی صاحب میں ایک بڑا عاجز طالب علم ہوں لٹریچر کا اور انٹرنیشنل ریلیشنز کا، مجھے بتائے پوری دنیا کا سٹیٹڈ جو ورژن ہے وہ ہم سے متضاد کیوں ہے؟ جی بالکل صحیح. میں مختلف کی بات نہیں کر رہا. اگر وہ غلط ہے تو ہم نے اس کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں کر سکتے. یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ پاکستان، آپ یہ دیکھ، آپ نے انٹرو میں بات کی تھی ملیشین جو کانفرنس ہوئی ہے، جس ملک کی یہ سخت ہو کہ وہ ایک سعودی عربیہ دابا مارے اور وہ ملک جو ہے وہ زمین پہ بیٹھ جائے اور کہے جی کہ ہم تو بالکل بڑے اچھے بچے ہیں جی، ہم تو کہیں نہیں جائیں گے آپ کی اجازت کے بغیر. اس کا مطلب ہے کہ وی ڈو ناٹ ہیو انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی. میں یہ عرض کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک. باقی آپ اس سے آگے کسی بھی آپ کے ایک ہم جماعت اور کلیگ جناب اوریہ مقبول جان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے فون کے اوپر. میں نے کہا دونوں دوستوں کی ملاقات بھی کروانے اور یہ سب بہت اچھی بات جوائن کرنے کا. آج ہم پازیٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں اور آئندہ حکومت جو ہے وہ کیا کرے جو معاشرے کے اندر سے نفرتوں کو بھی جنم دے، جو اکنامک ڈسکریپنسی کو بھی لے آئے. اور فورن پالیسی ابھی راؤ منظر حیات صاحب ڈسکس کر رہے تھے. آپ اپنی مرضی کا کوئی ایک شعبہ اور اس میں جو بہتری آپ سمجھتے ہو کر لے سرکار،
وہ اس کو حکومت اپنے مخالفین سے تعلقات اچھے قائم کر لے. کوئی ایک شعبہ آپ سجیسٹ فرمائیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے کا پورا جو سیٹ اپ ہے وہ بیوروکریسی پہ چلتا ہے, اور جب تک آپ بیوروکریسی جو ہے اس کو ٹھیک نہیں کرتے اور بیوروکریسی کا اعتماد آپ پہ نہیں ہوتا اور آپ کا اعتماد بیوروکریسی پہ نہیں ہوتا, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. سیاستدان نے تو بنیادی طور پر ایک جسے کہتے ہیں جسے ایک سیریمونیل اپیئرنس ہوتی ہے اس کی نارملی, وہ پالیسی ایشوز جو ہے ان کے حساب سے وہ چلتا ہے. باقی تمام چیزیں ہر بات ہے کہ وہ نیچے کا کام جو ہے وہ اس نے کیسے اس کو چلانا ہے. اور یہ سب ایک فکرہ میرا ہی ہے, وہ لے لیجئے گا کہ ہم جب بچوں سے پوچھتے ہیں, میں پڑھاتا بھی ہوں مختلف یونیورسٹیوں میں وزٹنگ کے طور پہ, تو بچوں سے پوچھتے ہیں ان کا جواب بڑا یونیک ہوتا ہے کہ اردو مجھے آتی نہیں ہے, انگریزی میری ویک ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں آتا بیچارے کو نا, وہ لینگویج کی اس میں پڑا رہتا ہے. لیکن آپ بات جاری رکھیے گا. آپ کوئی کہیں پر بھی میڈیم انسٹرکشن انگریزی ہے ہی نہیں. آپ اندازہ کریں کہ آپ ورڈزورتھ اردو میں سمجھا رہے ہوتے ہیں, کہیں پر بھی جب آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. جب وہ ایون میڈیکل سائنس جب بندہ پڑھا رہا تھا ٹیچر, تو وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ اس انگریزی پوری کے اندر بتائے گا کہ ریسپریٹری سسٹم کیا ہے, وہ پورے کے پوری بلکہ پنجابی میں سمجھائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں آپ نے کرتے, یہ بہت بڑا کام تھا جو کر سکتے تھے. لیکن خان صاحب میرا خیال یہ ہے کہ شاید ٹرین مس کر گئے ہیں بہت ساری چیزوں. راؤ صاحب کہہ رہے ہیں پنجابی تک نوبت نہیں پہنچی ہے. میں ڈاکٹر میں اس لیے عرض کر رہا ہوں نہیں ڈاکٹر بھی جب مریض سے گل کرتا تو پیسے مل لینے تو پھر پنجابی سے گفتگو کر رہے ہیں سر, اور پورا سمجھاتا ہے کہ میں اور یہ سب عرض کر سکتا ہوں, لیکن میں اس وقت آن ایئر ہوں, میں کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے.